آج کل اگر ہم دیکھیں تو ہمارے معاشرے کے اندر یہ بہت بڑی ایک برائی جنم لے رہی ہے کہ ہر ایک انسان دوسرے انسان کا حق کھا رہا ہے، یتیم کے مال کو غصب کیا جا رہا ہے، ہر انسان دوسرے انسان کو دھوکہ دے رہا ہے۔ یہ سب اپنی اس دنیا کو سنوارنے کے لیے کر رہے ہیں، جبکہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا کہ انسان کا مال صرف وہی ہے جو اس نے کھایا اور ختم کر دیا، جو اس نے پہنا اور بوسیدہ کر دیا، اور جو اس نے صدقہ دیا اور آگے بھیج دیا۔ اس کے علاوہ انسان کا کوئی مال نہیں ہے۔ اور آج اگر ہم دیکھیں تو ہم لوگ اس قدر بھٹک گئے ہوئے ہیں کہ ہم لوگ اس دنیا کے ہرس اور لالچ میں پڑ گئے ہوئے ہیں۔ ہم لوگ دنیا کی شہرت کو حاصل کرنے پہ لگے ہوئے ہیں۔ ہمیں اپنی آخرت کو سنوارنا ہے۔ اگر ہمارے پاس کوئی امانت کے طور پر کوئی چیز رکھتا ہے تو ہمارا یہ حق ہے کہ جس انداز سے، جس طریقے سے اس نے وہ امانت ہمیں دی، ہمیں وہ ویسے ہی اسے واپس کرنی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے اندر فرماتا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں یہ حکم دیتا ہے تم امانتیں ان کے حقداروں کے سپرد کر دو۔ اگر کوئی آپ پر بھروسہ کرتا ہے اور آپ کو اپنی کوئی چیز دیتا ہے امانت رکھنے کے لیے، تو اس میں خیانت نہ کرو۔ ہمارے معاشرے کے اندر، ہماری سوسائٹی کے اندر یہ ایک بہت ہی بری وبا پھیل گئی ہوئی ہے۔ ہم لوگوں کا حق کھا رہے ہوتے ہیں۔ ہمارے جتنے بھی سربراہ ہیں، ہمارے گاؤں لیول پہ، ہمارے ضلع لیول پہ، ہمارے پاکستان کے اندر جس کو کوئی اتھارٹی ملی ہوئی ہے، اگر کوئی بھی کسی بھی قسم کا فنڈ آتا ہے تو وہ اپنے لیے سوچ رہا ہوتا ہے، عوام کے لیے نہیں سوچ رہا ہوتا۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ خیانت ہے۔ کس چیز میں؟ عوام کا پیسہ تھا اور وہ عوام کے پیسے پر ڈاکہ ڈال کے اپنا آپ بنایا جا رہا ہے۔ اصل میں وہ اس دنیا میں تو سرخرو ہو رہا ہے، اس دنیا میں تو اپنے لیے کچھ کر رہا ہے، لیکن اپنی آخرت کو برباد کر رہا ہے۔ انسان اس دنیا کی لذت میں اس طرح پڑ جاتا ہے کہ جو کچھ بھی وہ کرتا ہے دنیا کے لیے کر رہا ہے، آگے کی کوئی فکر نہیں۔ ایک اور جگہ پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، بے شک ہم نے امانت کو آسمانوں اور زمین اور پہاڑوں کے سامنے پیش کیا تو انہوں نے اسے اٹھانے سے انکار کر دیا، اور وہ اس سے گھبرا گئے، انسان نے اسے اٹھا لیا، بے شک وہ ظالم اور جاہل ہے۔ آسمان، زمین، پہاڑ، انہوں نے امانت کو اٹھانے سے انکار کر دیا، کہتے ہیں ہم سے نہیں ہو سکتا۔ پکڑا کس نے؟ انسان نے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے اندر یہ فرما رہا ہے، یہ بتا رہا ہے کہ اگر کوئی تجھے اے انسان کوئی چیز دیتا ہے امانت کے لیے کہ اسے رکھ دو، میں بعد میں واپس لے لوں گا تم سے، تو تجھے اس میں خیانت نہیں کرنی ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے امانت کی ادائیگی کے حکم سے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، منافق کی نشانیاں 3 ہیں، جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، جب وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے، اور جب اسے امین مقرر کیا جاتا ہے تو خیانت کرتا ہے۔ آج کل اگر ہمیں کوئی سربراہ بنا دیتا ہے نا، تو ہم اپنی سرداری کے چکر میں دوسروں کے حق کھانا شروع کر دیتے ہیں۔ ہم بڑے بڑے وعدے کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ کہ میں یہ کر دوں گا اگر تم مجھے منتخب کر لیتے ہو، سلیکٹ کر لیتے ہو، میں یہ کر دوں گا۔ وہ وعدے کیا ہو گئے؟
ہم نے جب ایک عہدہ حاصل کر لیا تو اس کے بعد وعدہ خلافی شروع۔ منافق کی نشانیوں میں ایک نشانی کہ جب بھی وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے، اور جب اس کو امین مقرر کیا جاتا ہے، کسی نے اس کو امانت دی اور اس میں خیانت کرے گا، جب بھی بولے گا جھوٹ بولے گا۔ یہ منافق کی نشانیوں میں۔ اگر ہم اپنی طرف نگاہ دہرائیں تو کیا ہم کبھی سچ بولتے ہیں؟ ہم پورے دن میں کتنے جھوٹ بولتے ہیں؟ ہم نے کبھی نہیں سوچا کہ اسلام ہمیں کیا کہہ رہا ہے، ہماری شریعت ہمیں کیا کہہ رہی ہے۔ ہم ان چیزوں کو نہیں دیکھ رہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ لوگوں کو اکٹھا کرے گا تو اہل ایمان اٹھ کھڑے ہوں گے یہاں تک کہ جنت ان کے نزدیک کر دی جائے گی۔ وہ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آ کر درخواست کریں گے، اے ہمارے جد امجد، آپ ہمارے لیے جنت کھلوائیں۔ حضرت آدم علیہ السلام جواب دیں گے، تم اپنے اس جد امجد کی غلطی کی وجہ سے جنت سے نکالے گئے تھے، اس لیے یہ مجھ سے نہیں ہوگا۔ تم میرے بیٹے اور اللہ تعالیٰ کے خلیل ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی یہی جواب دیں گے کہ یہ مجھ سے نہیں ہوگا، کیونکہ خلیل ہونا اور بات ہے۔ تم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ جنہیں اللہ نے شرف ہم کلامی عطا کیا تھا۔ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے تو وہ بھی یہی کہیں گے، میں ایسا نہیں کر سکتا۔ تم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی یہی کہیں گے، میں ایسا نہیں کر سکتا۔ اس وقت لوگ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئیں گے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شفاعت کے لیے کھڑے ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کی اجازت ملے گی۔ اس طرح ایمانت اور صلہ رحمی پل صراط کے دونوں کناروں پر کھڑے ہو جائیں گے تاکہ گزرنے والوں کو مدد ملے اور ان کو مدد دی جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، تمہارا پہلا گروہ برق کی مانند ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں نے دریافت کیا، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، برق کی طرح کون سی چیز حرکت کرتی ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم نے دیکھا ہے کس طرح پلک جھپکنے میں بجلی جا کر واپس بھی آ جاتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، پھر کچھ لوگ ہوا کی مانند گزریں گے، پھر کچھ پرندوں کی مانند گزریں گے، پھر آدمیوں کی مانند گزریں گے۔ ان کی رفتار ان کے اعمال کے مطابق ہوگی، مطلب جس طرح کے اعمال ہوں گے اسی مطابق پل صراط سے یہ گزریں گے، اسی طرح کی رفتار ہوگی۔ کچھ بجلی کی طرح، کچھ لوگ ہوا کی طرح گزر جائیں گے، اور کچھ جس طرح پرندے گزر رہے ہیں اس طرح گزر جائیں گے، اور کچھ آدمی جس طرح چلتے ہیں اس طرح، مطلب جیسے جیسے اعمال ہوں گے اس طریقے سے چلیں گے۔ تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت پل صراط پر کھڑے یہی دعا مانگ رہے ہوں گے، اے میرے پروردگار، سلامتی عطا فرما، سلامتی عطا فرما۔ پھر کمزور اعمال والوں کی باری آئے گی، یہاں تک کہ ان میں سے ایک شخص خود کو گھسیٹ کر چلے گا۔ پل صراط کے دونوں کناروں پر کچھ کانٹے لٹکے ہوں گے جنہیں جہنمیوں کو پکڑنے کا حکم ہوگا۔ ان پکڑے ہوئے لوگوں میں بعض زخمی ہوں گے لیکن پار پہنچ جائیں گے، اور بعض جہنم میں جا گریں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اس ذات کی قسم
جس کے دست قدرت میں ابو ہریرہ کی جان ہے، جہنم کی گہرائی 70 برس کی مسافت کے برابر ہے۔ اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ اسی طرح ایک بیان ہے ظلم کا حرام ہونا اور مظالم کو معاف کروانے کا حکم۔ ظلم کیوں حرام ہے؟ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ظالموں کا کوئی دوست نہیں ہوگا اور نہ ہی کوئی سفارش کرنے والا ہوگا جس کی بات مانی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ لوگ جو ظلم کرتے ہیں نا، ان کا کوئی دوست نہیں ہے۔ روز محشر کوئی بھی بندہ سفارش کرنے والا نہیں ملے گا کہ اسے معاف کر دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میری مخلوق کے ساتھ ظلم نہیں کرنا۔ اور اگر آج ہم دیکھیں نا تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ ایک دوسرے پر ظلم و ستم۔ جو چیز میری ہے اس کے لیے مجھے چاہے جتنا مرضی کسی کو گھسیٹنا پڑے میں گھسیٹوں گا۔ معاف نہیں کرنا، درگزر کرنا نہیں سیکھنا۔ جبکہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہ درس دے دیا، ہمیں یہ بتا دیا کہ درگزر کرنا سیکھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کتنے ظلم کیے گئے، پتھر مارے گئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے درگزر کرنا سکھایا اور ہمیں یہی تلقین کی کہ ظلم کرنے سے پرہیز کرنا، اس طرف نہ آنا، اس راستے کی طرف نہ آنا۔ ہم لوگوں نے اپنی شریعت کو چھوڑ دیا ہوا ہے، جس وجہ سے ہم بھٹک گئے ہوئے ہیں، ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے، ہم کچھ نہیں سوچتے، کچھ نہیں سمجھتے، کسی کا حق کھا رہے ہیں، ظلم و ستم کر رہے ہیں۔ کوئی غریب ہے، اس غریب کی آہ پکار کو نہیں سننا۔ ہمیں صرف اپنے آپ سے غرض ہے، ہمیں صرف اپنی سوچ ہے، خود غرضی کے عالم میں ہے، خود غرض ہے ہم لوگ۔ جب ہمارے اندر سے خود غرضی ختم ہوگی تب ہمارے اندر انسانیت کا جذبہ پیدا ہوگا، تب ہمارے اندر کسی کے لیے ہمدردی پیدا ہوگی۔ نہیں تو ہمیں ہماری آنکھوں کے سامنے کوئی برائی نظر آئے گی تو ہم اسے اگنور کر دیں گے، ہم نہیں دیکھیں گے۔ ظلم سے بچو اور ظالم سے بھی بچو۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ لوگ جو کسی پر ظلم کرتے ہیں نا، ان کے لیے میں نے کوئی مددگار نہیں بنایا، کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ظلم سے بچو کیونکہ ظلم قیامت کے دن تاریکیوں کی شکل میں ہوگا، اور بخل سے بچو کیونکہ تم سے پہلے کے لوگ بخل کی وجہ سے ہلاکت کا شکار ہوئے۔ انہیں اس بات نے ایک دوسرے کا خون بہانے اور حرام چیزوں کو حلال قرار دینے پر ابھارا تھا۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حقداروں کو ان کا حق قیامت کے دن ضرور ملے گا، یہاں تک کہ سینگ والی بکری سے بدلہ لے کر بغیر سینگ والی بکری کو دے دیا جائے گا۔ اب آپ یہ جان لیں کہ قیامت کے دن ہر ایک نے جواب دہ ہونا ہے، کون کس پر کتنا ظلم کرتا رہا، کون کس کا حق کھاتا رہا، یہ سب کچھ کھلے گا۔ ڈرو اپنے پروردگار سے اور ظلم و ستم نہ کرو، کسی کا حق نہ کھاؤ، کسی کے ساتھ زیادتی نہ کرو۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ہم لوگ حجۃ الوداع کے بارے میں بات چیت کیا کرتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہمارے درمیان موجود تھے، لیکن ہمیں یہ معلوم نہیں تھا کہ حجۃ الوداع سے کیا مراد ہے۔ یہاں تک کہ ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی
پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دجال کا تذکرہ کرتے ہوئے بڑی تفصیل سے اس کا ذکر کیا اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے جس بھی نبی کو مبعوث کیا ہے اس نے اپنی امت کو اس سے ڈرایا۔ دجال کے بارے میں ہر نبی نے اپنی امت کو بتایا، یہاں تک کہ حضرت نوح علیہ السلام اور اس کے بعد آنے والے انبیاء نے بھی اس کے بارے میں اپنی امت کو بتایا اور ڈرایا۔ وہ تمہارے درمیان ظہور پذیر ہوگا، تم سے اس کی حالت مخفی نہیں رہنی چاہیے اور وہ تم سے مخفی نہیں رہے گا۔ تمہارا پروردگار کانا نہیں ہے اور وہ کانا ہوگا۔ دجال جو ہے وہ کانا ہوگا، اس کی دائیں آنکھ کانی ہوگی، اس کی آنکھ پھولے انگور کی طرح ہوگی، ایک پھلا ہوا انگور جو ہوتا ہے اس کی طرح اس کی آنکھ ہوگی۔ یاد رکھنا اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ایک دوسرے کے خون اور اموال اسی طرح قابل احترام رکھے ہیں جیسے یہ دن اس شہر میں اور اس مہینے میں قابل احترام ہے۔ کیا میں نے تبلیغ کر دی ہے؟ لوگوں نے عرض کیا جی ہاں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی، اے اللہ تو گواہ ہو جا۔ آپ نے ایسا 3 مرتبہ کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارا ستیاناس ہو، یاد رکھنا میرے بعد زمانہ کفر کی طرح ایک دوسرے کو قتل کرنا شروع نہ کر دینا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری خطبہ میں فرما رہے ہیں کہ میرے بعد ظلم و ستم کرنا شروع نہ کر دینا، ایک دوسرے کو قتل و غارت کرنا شروع نہ کر دینا۔ اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا شروع کر دیں، اپنی شریعت پر چلنا شروع کر دیں، تو ہمیں اس کائنات کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ہر ایک چیز عیاں ہو جائے گی، ظاہر ہو جائے گی۔ اسی طرح حضرت ابو موسیٰ علیہ السلام بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ ظلم کرنے والے کو مہلت دیتا ہے لیکن جب اس کی گرفت کرتا ہے تو پھر اسے نہیں چھوڑتا۔ پھر آپ نے یہ آیت پڑھی، اور اسی طرح تمہارے پروردگار کی گرفت جب اس نے ایک بستی پر گرفت کی جو ظالم تھے، بے شک اس کی پکڑ دردناک اور زبردست ہے۔ دوستو، جب ہم گناہ کرتے ہیں نا تو ہمارے اندر کا جو ضمیر ہوتا ہے نا وہ ہمیں جھنجھوڑتا ہے، ہمیں پکڑتا ہے، وہ کہتا ہے کہ نہ کر، غلط کر رہا ہے۔ ہمارے اندر سے ایک آواز پیدا ہوتی ہے، ہمیں کوئی بتاتا ہے کہ غلط کر رہا ہے، لیکن ہم اس کی نہیں سنتے۔ جب ہم شیطان کے قبضے میں آ جاتے ہیں ہم اس کی نہیں سنتے، ہم گناہ کر بیٹھتے ہیں۔ جب ہم ظلم و ستم کسی پہ کر رہے ہوتے ہیں ہمارا ضمیر اس وقت ختم ہو گیا ہوتا ہے، مر گیا ہوتا ہے۔ اور جانتے ہو جب انسان کا ضمیر ختم ہو جاتا ہے، جب انسان کا ضمیر مر جاتا ہے تو اسے اپنے ایمان کی طرف دیکھنا چاہیے، فکر کرنی چاہیے، ایمان کی فکر کرنی چاہیے کہ اس قدر وہ گمراہ ہو گیا ہوا ہے، اس قدر اس کا دل سیاہ ہو گیا ہوا ہے کہ جب وہ گناہ کرنے لگتا ہے تو اسے فیل ہی نہیں ہوتا، اسے محسوس ہی نہیں ہوتا یہ گناہ ہے، اسے پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ گناہ ہو رہا ہے۔ جب انسان کا ضمیر اندر سے ختم ہو جاتا ہے نا تو اندر سے پھر آواز نہیں آتی کہ تم غلط کر رہے ہو یا صحیح کر رہے ہو، اس کے لیے غلط بھی ٹھیک ہو جاتا ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو گناہ کو کر رہے ہوتے ہیں، گناہ کا نام بدل کے، گناہ کا نام بدل دیے اور گناہ کیے جا رہے ہیں، اپنے آپ کو دھوکہ دیے جا رہے ہیں۔ ہمیں پتہ ہوتا ہے جب ہم کسی کے ساتھ زیادتی کر رہے ہوتے ہیں، ہمیں پتہ ہوتا ہے جب ہم کسی پر ظلم کر رہے ہوتے ہیں، ہمیں پتہ ہوتا ہے جب ہم گناہ کر رہے ہوتے ہیں۔ ہمارے اندر سے کوئی نہ کوئی ایسی چیز ہے، ہمارا ضمیر ہے جو ہمیں آواز دیتا ہے کہ غلط کر رہے ہو، نہ کرو، چھوڑ دو، لیکن ہم نہیں چھوڑتے، ہم پیچھے ہٹتے ہی نہیں ہیں۔ کیا کرتے ہیں کہ جب ایک دفعہ گناہ کرتے ہیں نا تو دل پہ ایک سیاہ دبا لگ جاتا ہے،
پھر گناہ کرتے ہیں سیاہ دبا لگ گیا، پھر گناہ کرتے ہیں سیاہ دبا لگ گیا، آہستہ آہستہ ہمارا دل سیاہ ہو گیا ہے، ہمارے دل کے اندر روشنی نہیں رہی ہے، ہم بالکل ہی سیاہ ہو گئے ہیں۔ تو پھر فیل کیسے ہو، محسوس کیسے ہو؟ اسی طرح ایک حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے اپنے بھائی کے ساتھ اس کی عزت یا کسی اور حوالے سے کوئی زیادتی کی تو وہ دنیا میں ہی اس سے معافی کروا لے، یعنی کہ جو کوئی بھی زیادتی کیا دنیا میں ہی معافی مانگ لے اور معاف کروا لے، اس سے پہلے کہ جب درہم اور دینار کام نہیں آئیں گے۔ اگر اس شخص کے پاس کوئی نیک عمل ہوگا تو وہ اس کی زیادتی کے مطابق اس سے لے لیا جائے گا، اور اگر اس کے پاس اتنی نیکیاں نہیں ہوں گی تو اس کے ساتھی کی نیکیاں لے کر اس کے سر ڈال دی جائیں گی۔ ہم جس کے ساتھ ظلم و زیادتی کرتے ہیں نا، دنیا میں ہی اس کو اس کا بدلہ دے دیں، معافی مانگ لیں، دنیا میں ہی معافی مانگ لیں۔ اگر یہ معاملہ خدا کی بارگاہ میں چلا گیا نا تو پھر اللہ بہتر انصاف کرنے والا ہے۔ اللہ تو سب کچھ دیکھ رہا ہے نا، کسی کو جب ہم دھوکہ دیتے ہیں، کسی کے ساتھ برا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ تو ہر چیز سے واقف ہے، اللہ تعالیٰ تو انسان کی شارخ سے زیادہ قریب ہے۔ تو دھوکہ کس کو دے رہے ہیں؟ خدا کی ہی بنی ہوئی دنیا میں اللہ نے جو دنیا بنائی، اللہ تعالیٰ نے جو کائنات بنائی، اسی کائنات میں رہتے ہوئے، اسی دنیا میں رہتے ہوئے اللہ ہی کی نافرمانی کریے جا رہے۔ اللہ تعالیٰ تو ہر چیز سے واقف ہے۔ جب ہم کسی کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں، اصل میں ہم کسی کو دھوکہ نہیں دے رہے ہوتے، اصل میں ہم خود کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں۔ ایک اور روایت میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامان کا نگران ایک شخص تھا جس کا نام کرکرا تھا، وہ فوت ہو گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ جہنم میں ہوگا۔ جب لوگوں نے اس کے بارے میں تحقیق کی تو انہوں نے ایک عبا پائی جو اس شخص نے خیانت کے طور پر لی ہوئی تھی۔ امانت میں خیانت نہیں کرنی، ظلم و ستم نہیں کرنا، زیادتی نہیں کرنی، کسی پر تشدد نہیں کرنا۔ انسان زندگی میں اکیلا ہی ہے، اس نے اپنی خوشیوں کو، اپنے غموں کو اکیلے نہیں محسوس کرنا ہے۔ جب تم کوئی گناہ کر بیٹھتے ہو نا تو اس گناہ کے بدلے میں سفارش کرنے والا کوئی نہیں آئے گا، اس گناہ کی سزا آپ لوگوں نے خود بھگتنی ہے۔ تو بہتر ہے کوئی ایسا کام ہی نہ کیا جائے جس سے روز محشر پشیماں ہونا پڑے، شرمندہ ہونا پڑے، نظروں کو جھکانا پڑے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم جانتے ہو مفلس شخص کون ہے؟ مفلس شخص کون ہوتا ہے؟ لوگوں نے جواب دیا، ہم مفلس اسے سمجھتے ہیں جس کے پاس کوئی درہم اور کوئی سامان نہ ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت کا مفلس شخص وہ ہوگا جو قیامت کے دن نماز، روزے اور زکوٰۃ کے ساتھ تو آئے گا، اور اس نے کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پر جھوٹی تہمت لگائی ہوگی اور کسی کا مال کھایا ہوگا، کسی کا خون بہایا ہوگا، کسی کو مارا پیٹا ہوگا، تو اس کی نیکیاں ان سب لوگوں میں بانٹ دی جائیں گی، اور جب اس شخص کی نیکیاں ختم ہو جائیں اور اس کے ذمے ابھی ادائیگیاں باقی ہوں گی تو دوسرے لوگوں کے گناہ اس کے نامہ اعمال میں ڈال دیے جائیں گے اور پھر اسے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ بار بار کہہ رہا ہوں، جب ہم کسی کا مال کھاتے ہیں نا، کسی کا حق کھاتے ہیں، تو یہ نہ سمجھیں کہ
ہم نے بہت ہی مارکا پاس کر لیا، ہم نے بہت کچھ کر لیا، ہم نے دنیا کو فتح کر لیا۔ اس کا حساب تو روز محشر جب ہوگا نا تو پھر پتہ چلے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میری امت میں مفلس ترین شخص وہ ہے جو کہ کسی کو گالی دے گا، کسی پر تہمت لگائے گا، کسی کا مال جو ہے وہ کھا جائے گا، کسی کے ساتھ زیادتی کرے گا، اور اس کی ساری نیکیاں اسی وجہ سے ضائع ہو جائیں گی۔ بچیں ان چیزوں سے۔ اگر ہم اپنے معاشرے کے اندر نظر دہرا کے دیکھیں نا، اپنی سوسائٹی کے اندر دیکھیں، اپنے معاشرے کے اندر دیکھیں، تو یہ سب کامن ہو گیا ہوا ہے۔ ہم اسلام سے اتنا پیچھے آگے ہوئے ہیں، قرآن و حدیث کو اس قدر چھوڑ دیا ہوا ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ کون سی چیز ہمارے حق میں بہتر ہے اور کون سی چیز ہمارے حق میں بہتر نہیں۔ If you do not have knowledge about anything، اگر آپ کے پاس کسی چیز کے بارے میں نالج نہیں ہے نا، تو آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ کون سی چیز آپ کے حق میں بہتر ہے، کون سی کرنی چاہیے، کون سی نہیں کرنی چاہیے۔ کبھی ہم نے قرآن پاک کو پڑھا، کبھی ہم نے قرآن و حدیث کو پڑھا، احادیث کو پڑھا، جس سے ہمیں پتہ چلتا کہ ہاں یہ چیز ہمارے حق میں بہتر نہیں ہے، ہم نے یہ نہیں کرنی۔ اس دنیا میں آتے ہیں اور دنیا کی خواہشات کو پورا کرنے میں لگے رہتے ہیں۔ بچپن سے جوانی، جوانی سے بڑھاپا، اور بڑھاپے سے سیدھا قبر میں۔ بچپن میں کچھ خواہشات ہوتی ہیں اور وہ خواہشات جوانی میں بدل جاتی ہیں، بہت زیادہ ہو جاتی ہیں۔ جوانی کی خواہشات بہت زیادہ ہو جاتی ہیں، ان کو پورا کرتے کرتے ہم پہ بڑھاپا آ جاتا ہے، اور جب بڑھاپا آتا ہے تو پیچھے بیک فلیش میں دیکھ رہے ہوتے ہیں ہمارا بچپن ایسا تھا، ہماری جوانی ایسی تھی، کاش ہم نے یہ کام نہ کیا ہوتا، کاش ہم نے یہ نہ کیا ہوتا، کاش ہم اپنی جوانی کو اس انداز سے گزارتے۔ تو بہتر ہے نا ابھی سمجھ جاتے ہیں، بہتر ہے نا ابھی سب کچھ کرتے ہیں، ابھی سوچتے ہیں جو کچھ کرنا ہے ہمیں وہ ابھی کرتے ہیں نا۔ اگر اب نہیں کریں گے تو بعد میں پچھتانے کا کیا فائدہ۔ اور ایک ایسا وقت بھی آئے گا نا روز محشر میں، جب اللہ تعالیٰ سارے لوگوں کا حساب کتاب کرے گا، سارے لوگوں کا۔ وہ جو گناہ گار ہوں گے نا، جب جہنم میں دھکیل دیے جائیں گے تو وہ اللہ تعالیٰ سے عرض کریں گے، یا باری تعالیٰ ایک دفعہ بس دنیا میں بھیج دے، صرف ایک دفعہ بس دنیا میں بھیج دے، پوری زندگی سجدوں میں گزار دیں گے۔ اللہ کہے گا نہیں، ایسا کیسے پاسبل ہے؟ بھیجا تو تھا، بتایا بھی تھا کہ کون سا راستہ بہتر ہے کون سا نہیں۔ تم لوگوں پر میں نے انبیاء کرام مبعوث فرمائے، تم لوگوں پر میں نے اپنے پیارے نبی بھیجے، میں نے اپنا میسج ان کے ذریعے تم لوگوں تک پہنچایا، وہ تم کو بتاتے رہے، میں نے اپنا سارے کا سارا پیغام تم تک پہنچایا۔ اب تم کیسے کہہ دیتے ہو کہ واپس جانا ہے؟ کیسے سجدوں میں زندگی گزارو؟ جب وقت گزر جاتا ہے تو جاتے جاتے وقت ہمیں تجربہ دے کے جاتا ہے۔ وقت بہت معصوم سی چیز ہے، لیکن ایک ایسی چیز ہے کہ ہماری زندگی کے مشکل سے مشکل حالات کو ہمارے سامنے لا کے ہمیں ہماری معصومیت کو چھین جاتا ہے، اور اسے پتہ چلتا ہے انسان کو کہ ہاں یہ کام غلط تھا، مجھے ایسے نہیں ایسے کرنا چاہیے۔ دوستو صرف ڈرو تو اللہ سے ڈرو، دنیا کی کسی چیز سے نہ ڈرو۔ مومن جو ہوتا ہے نا وہ صرف اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، اور مجھی سے تم ڈرو اور مجھی سے ڈرتے رہو۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر ڈرو تو مجھ سے ڈرو، کسی اور چیز سے کیوں ڈرتے ہو؟ جس سے ڈرنا ہے وہی دنیا کا بنانے والا ہے، اور وہی ہر چیز پر قادر ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ ایک اور جگہ پہ ارشاد فرماتا ہے، بے شک تمہارے پروردگار کی پکڑ بہت سخت ہے۔ اگر ڈرتے ہو نا اللہ تعالیٰ سے، تو اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ میرا یہ بندہ مجھ سے بہت ڈرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ یہ میرا بندہ جو ہے نا مجھ پر بہت زیادہ ہی یقین کرتا ہے، مجھ پر بھروسہ کرتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور اسی طرح تمہارے پروردگار نے گرفت کی جب اس نے اس بستی پر گرفت کی جو ظالم تھی۔
اس کی گرفت دردناک اور سخت ہے۔ بے شک اس میں نشانیاں ہیں اس شخص کے لیے جو آخرت کے عذاب سے ڈرتا ہو۔ یہ وہ دن ہے جب لوگوں کو اس کے سامنے جمع کیا جائے گا۔ یہ وہ دن ہے جب سب حاضر ہوں گے، اور ہم نے اس دن کو مخصوص مدت کے لیے مؤخر کیا ہے۔ اس دن جب وہ آئیں گے تو کوئی بھی شخص اس کی اجازت کے بغیر بات نہیں کرے گا۔ ان میں سے بعض لوگ بدبخت ہوں گے اور کچھ نیک بخت ہوں گے۔ تو وہ لوگ جو بدبخت ہوں گے وہ جہنم میں ہوں گے، اور ان کے لیے اس میں مصیبت اور چیخ و پکار ہوگی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے بارے میں تمہیں ڈراتا ہے۔ ایک اور جگہ پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اس دن جب آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا، اپنی ماں اور اپنے باپ سے بھاگے گا، اپنی بیوی اور اپنے بچوں سے بھاگے گا، اس دن ہر شخص کو اپنی ہی فکر ہوگی۔ قیامت کا دن ایسا ہوگا، کوئی رشتے ناتے، کسی قسم کے رشتے کا پتہ نہیں ہونا کسی کو۔ کوئی شخص یہ نہیں جانتا ہوگا کہ میرے بھائی بہن کدھر ہیں، میرے ماں باپ کدھر ہیں، میری اولاد کدھر ہے، میری بیوی کدھر ہے، کسی کو کسی چیز کی خبر نہیں ہے۔ ہر ایک صرف اور صرف اپنے لیے سوچ رہا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ڈرو پھر اس دن سے بھی، اور اس دن بھی ایک ہستی ہے جو ہر چیز پر غالب ہے، ہر چیز پر قادر ہے۔ وہ ہستی کون سی ہے؟ ہمارا خدا، ہمارے پروردگار۔ اسی طرح ایک اور موقع پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے لوگو اپنے پروردگار سے ڈرو، بے شک قیامت کا زلزلہ عظیم چیز ہے۔ جب تم اسے دیکھو گے، دودھ پلانے والی عورت وہ اپنے بچے سے غافل ہو جائے گی، اور حاملہ عورت اپنے حمل کو ضائع کر دے گی، اور تم لوگوں کو مدہوش دیکھو گے، حالانکہ وہ مدہوش نہیں ہوں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کا عذاب شدید ہوگا۔ لوگ افراتفری کے عالم میں ہوں گے، ہر انسان دوسرے انسان سے بھاگ رہا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ایک اور جگہ پہ فرماتا ہے، جو اپنے پروردگار کی عظمت سے ڈر گیا، اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا خوف دل میں ہوگا نا تو تم لوگ گناہ سے بچو گے۔ اللہ تعالیٰ کا خوف دل میں ہوگا، آپ کا ضمیر زندہ رہے گا۔ اللہ تعالیٰ کا خوف دل میں ہوگا نا، کوئی بھی برا کام کرنے سے پہلے سوچو گے۔ اگر اللہ تعالیٰ کا خوف دل میں ہوگا نا تو کسی کے ساتھ بھی زیادتی کرنے سے پہلے سوچو گے۔ اگر اللہ تعالیٰ کا خوف دل میں ہوگا نا تو ہر برے کام سے پیچھے ہٹ جاؤ گے، اور جب آپ گناہوں سے پیچھے ہٹ جاؤ گے نا، آپ کا ضمیر جو ہے نا وہ زندہ ہو جائے گا۔ آپ کا ضمیر آپ سے باتیں کیا کرے گا، آپ کو بتایا کرے گا کہ کون سا کام اچھا ہے اور اس کام کی طرف چل پڑو۔ آپ ذہنی طور پر، مینٹلی طور پر سکون حاصل کرو گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا، میرے ذکر میں سکون ہے، مجھے یاد کرو۔ یہی تو وجہ ہے کہ ہم جب اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں نا تو گناہوں سے دور ہو جاتے ہیں، اتنے دور ہو جاتے ہیں کہ ہم مینٹلی طور پر اور فزیکلی طور پر، ہم ذہنی طور پر بھی سکون حاصل کر رہے ہوتے ہیں اور جسمانی طور پر بھی سکون حاصل کر رہے ہوتے ہیں۔ گناہ جو ہے نا، گناہ یہ کسی نہ کسی صورت میں انسان کو پریشان رکھتا ہے، کسی نہ کسی صورت میں انسان کو پریشان رکھتا ہے۔ آپ پوری زندگی دیکھ لیں، کتنے گناہ انسان کرتا ہے، اتنے گناہ کرتا ہے۔ جب بھی کوئی گناہ کرتا ہے نا تو انسان کو پریشانی لگ جاتی ہے کہ یہ ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا، یا پھر میں کسی کے ساتھ زیادتی کر رہا ہوں تو میرے اندر کا ضمیر مجھے پریشان کرے گا کہ گناہ کر رہے ہو، برا کر رہے ہو، اس کی پکڑ اگر ابھی نہیں ہو رہی ہے تو کل ہونی ہے، تو میں سوچوں گا، کچھ تو سوچوں گا۔ گناہ جو ہے انسان کو پریشان رکھتا ہے، کسی نہ کسی صورت میں پریشان رکھتا ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ سے محبت ہو جاتی ہے نا، جب اللہ تعالیٰ کی انسان سننا شروع کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ پر یقین کرنا شروع کر دیتا ہے، بھروسہ کرنا شروع کر دیتا ہے، تو گناہوں سے دور، گناہوں کو بہت دور چھوڑ جاتا ہے انسان۔ کہتا ہے نہیں، اب جس کے ساتھ لگ گئی ہے وہی چاہیے بس۔
اور یہ کیسے پاسبل ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت کا تقاضا کیسے ہے؟ اللہ تعالیٰ سے ڈرو، ڈرو اس بات سے جب بھی کسی کی طرف دیکھتے ہو، کسی کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہو، کسی کے ساتھ زیادتی کرنے کی کوشش کرتے ہو، رک جاؤ، تھم جاؤ، نہیں کرو، چھوڑ دو۔ جب آہستہ آہستہ آپ گناہوں سے پیچھے ہٹنا شروع ہو جائیں گے، جب آپ کو پتہ ہوگا، جب آپ کوئی گناہ کرنے لگو اور اللہ کا خوف آپ کے اندر ہو اور اس ڈر سے آپ گناہ کو چھوڑ دو، تو اللہ انسان کے اتنا نزدیک آ جاتا ہے، اتنا نزدیک آ جاتا ہے کہ انسان گناہ کو بالکل چھوڑ جاتا ہے، پیچھے ہٹ جاتا ہے، پھر کچھ نہیں کہتا، کچھ نہیں کرتا، اس طرح کے گناہوں سے توبہ کر لیتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے اندر فرما رہا ہے، اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے اندر فرما رہا ہے، جو اپنے پروردگار کی عظمت سے ڈر گیا اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے جنتیں بنائی ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے انعام رکھا ہوا ہے، جو اپنے پروردگار سے ڈر گیا۔ جب دنیا کے اندر رہتے ہوئے ہم کوئی گناہ کرنے لگتے ہیں اور اللہ کے ڈر کی وجہ سے ہم چھوڑ جاتے ہیں، اور ہم یہ سوچتے ہیں کہ جو کام ہم کر رہے ہیں اس کو دیکھنے والا بھی کوئی ہے، اس کو دیکھنے والا بھی کوئی ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ نہ ہو کہ گناہ کرتے ہوئے اگر جان نکل گئی تو اس کی پکڑ میں آ گئے تو گئے، کیونکہ وہ تو بہتر انصاف کرنے والا ہے۔ اور اگر ہم گناہ کرتے ہوئے ڈر گئے اور اس گناہ کو چھوڑ دیا، گناہ سے پیچھے ہٹ کے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے تمہارے لیے، اے انسان، تمہارے لیے میں نے جنتیں بنا کے رکھی ہوئی ہیں۔ تم اس سے ڈرا، تجھے خیال آیا کہ مجھ پر بھی کوئی غالب ہے۔ مومن انسان جو ہوتا ہے نا، مومن، وہ اللہ تعالیٰ سے بہت ڈرتا ہے، اسے ہر چیز میں خدا نظر آتا ہے، اسے پتہ ہوتا ہے کہ اگر کسی کے ساتھ برا کروں گا نا تو یہ میرے لیے ہی غلط ہے، یہ کسی کے ساتھ نہیں، میں اپنے ساتھ برا کر رہا ہوں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور وہ ایک دوسرے سے یہ پوچھنے لگتے ہیں، کہتے ہیں بے شک پہلے تو ہم اپنے گھروں میں سہمے ہوئے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسان کیا اور اس نے ہمیں لو کے عذاب سے بچا لیا، بے شک اس سے پہلے ہم نے اس کی عبادت کی تھی، بے شک وہ مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے، جب اللہ تعالیٰ کو یاد کیا جائے، جب اللہ کی طرف رجوع کریں گے ہم، تو بے شک اللہ تعالیٰ ہم پر رحم کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ ہماری بات سننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انسان سے، تو میرے در پر تو آ، تو میرے در پر آ، میں تجھے ہر چیز عطا کر دوں گا۔ انسان پتہ نہیں کہاں بھٹکتا پھرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی بنی ہوئی دنیا میں ہی بھٹکتا پھرتا ہے۔ اسے پتہ بھی ہے کہ یہ دنیا جس میں گھوم پھر رہا ہوں نا، یہ میرے خدا نے بنائی ہے، اور اسی کی دنیا میں گھومتا پھر رہا ہے اور گناہ کرتا پھر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تو اگر بہت زیادہ گناہ گار ہے پھر بھی میرے در پہ تو آ کے تو دیکھ، تیرے گناہوں سے بڑی میری رحمت ہے، تیرے گناہوں سے زیادہ بڑھ کے میری رحمت ہے، تو ایک دفعہ میرے در پر آ، تجھے ہر چیز عطا کر دوں گا، تیرے سارے گناہ بھول جاؤں گا، مجھے نہیں پتا تو نے کتنے گناہ کیے، چھوڑ دوں گا، میں یہی کہوں گا کہ تو نے گناہ ہی نہیں کیے، تو میرا تو ہو، پوری دنیا کو، پوری کائنات کو تیرا نہ کر دوں تو کہنا۔ لیکن ایک انسان ہے جو اس بات کو نہیں سمجھتا، یہ جو شیطان ہوتا ہے نا، شیطان، اس نے نا ہمارے اندر ایک ایسا وسوسہ ڈال دیا ہوتا ہے کہ ہم مایوسی کے عالم میں رہتے ہیں۔ جو پختہ ایمان والے لوگ ہوتے ہیں نا، وہ شیطان کی نہیں سنتے، جو پختہ ایمان والے لوگ ہوتے ہیں وہ نہیں سنتے شیطان کی، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ کس کس طریقے سے نا انسان کو پھنسانے کی کوشش کرتا ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، تاریخ میں ان کا نام ہے،
بہت بڑے ولی اللہ، ایک بہت ہی عبادت گزار اللہ تعالیٰ کے جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرا دل کرتا تھا کہ میں شیطان سے ملاقات کروں، میرا دل کرتا تھا کہ شیطان سے میری ملاقات ہو، اور میں نے اس سے ایک سوال پوچھنا تھا، ایک کویسچن پوچھنا تھا۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا باری تعالیٰ میری شیطان سے ملاقات کروا دے، میں اس وقت کچھ پوچھنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی دعا کو قبول کیا، اور شیطان جو ہے اس کی ملاقات ہو گئی۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے۔ نماز پڑھنے کے بعد وہ مسجد سے باہر آئے۔ جب باہر آئے تو دیکھا مسجد کے باہر ایک سفید داڑھی والا بزرگ آدمی ہے باہر کھڑے۔ حضرت جنید بغدادی سے انہوں نے سلام کی، اور جنید بغدادی ان سے پوچھنے لگے کہ آپ کون ہیں؟ وہ بزرگ جو تھے وہ کہنے لگے، یعنی کہ شیطان کہنے لگے کہ میں وہی ہوں جس کے بارے میں تم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی ہے۔ حضرت جنید بغدادی سمجھ گئے کہ یہ شیطان ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ ان سے کہنے لگے، ہاں مجھے آپ سے ایک کام تھا، اس لیے میں نے اللہ سے دعا کی، میں نے آپ سے کچھ پوچھنا تھا۔ شیطان کہنے لگا، پوچھو۔ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ پوچھنا تھا کہ جب اللہ تعالیٰ نے تجھے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کے لیے کہا تو تمہیں ایسا کیا لگا کہ تم نے کیوں سجدہ نہیں کیا؟ شیطان کہنے لگا، شیطان اتنا چالاک ہے کہ شیطان کہنے لگا جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سے کہ جنید بغدادی یہ تو پوچھ رہا ہے مجھ سے کہ میں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو ولی کامل، ایک وقت کا ولی ہے، اللہ کی عبادت کرنے والا ہے، تو مجھے بتا کیا میں خدا کے سوا کسی اور کو سجدہ کر سکتا تھا؟ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں بھی سوچ میں پڑ گیا کہ یہ بات ٹھیک کہہ رہا ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ میرا ایمان جو ہے وہ آہستہ آہستہ کمزور ہونا شروع ہو گیا۔ شیطان کی چالاکی دیکھیں، سوال کا جواب کیسا دے دیا۔ کہتے بغدادی تو وقت کا ولی ہے، تو ایک اللہ کو ماننے والا ہے، تو مجھے کہہ رہا ہے کہ میں کسی انسان کو سجدہ کر دوں، ایک مٹی کے بنے انسان کو سجدہ کر دوں۔ جنید بغدادی کہتے ہیں کہ مجھے اپنے ایمان کا خطرہ ہونا شروع ہو گیا، میرا ایمان کمزور ہونا شروع ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کا مجھ پر الہام ہوا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھ پر الہام ہوا، اللہ تعالیٰ نے مجھے بچا لیا، اللہ تعالیٰ نے مجھے بچا لیا۔ اللہ تعالیٰ کا الہام ہوا کہ بغدادی، اے جنید بغدادی، تو شیطان سے پوچھ کہ تجھے کہا کس نے تھا سجدہ کرنے کے لیے؟ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں پھر میں نے شیطان سے پوچھا، تو نے سجدہ تو نہیں کیا حضرت آدم علیہ السلام کو، تو مجھے یہ بتا کہ تجھے کہا کس نے تھا، تو یہ بھی تو دیکھ تجھے کہا کس نے تھا سجدہ کرنے کے لیے۔ شیطان اس بات کا جواب نہ دے پائے۔ بے شک خدا نے کہا تھا، بے شک خدا نے کہا تھا، اور خدا کے کہنے پر سارے فرشتوں نے سجدہ کیا تھا۔ شیطان وہاں سے بھاگ گیا۔ بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ شیطان کے شکنجے پہ جب آ جاؤ نا تو اس کو سمجھیں، اس کی چالوں کو سمجھیں، اور ان کی چالوں کو، شیطان کی چالوں کو کیسے سمجھا جا سکتا ہے؟ جب ہمارا ایمان مضبوط ہوگا، جب ہمارا ایمان پختہ ہوگا، جب ہم اللہ پر یقین کرتے ہیں، اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں، اللہ پر پختہ ایمان ہوگا، تو تب شیطان کی ساری چالیں ہمیں سامنے نظر آ رہی ہوں گی۔ ہمیں سامنے نظر آ رہا ہوگا کہ شیطان دنیا میں ہمیں کس طرح سے بہکا رہا ہے، ہمیں سامنے نظر آئے گا کہ دنیا کی لذت کیسی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ پر ایمان ہوگا نا تو ہمیں سامنے نظر آئے گا کہ یہ دنیا کس قسم کی ہے۔
ہمیں ہر چیز واضح نظر آئے گی کہ دنیا کے اندر کیا ہو رہا ہے، دنیا کے اندر کس طرح سے لوگوں کو شیطان گمراہ کرتا ہے، ہمیں ہر چیز واضح نظر آئے گی۔ لیکن شرط کیا ہے؟ شرط یہ ہے کہ اللہ پر یقین ہو، اللہ پر یقین ہو۔ ہم اپنی زندگی کے اندر بہت سارے کام کرتے ہیں، بہت سارے لوگوں سے ملتے ہیں، ایسے لوگ بھی ہم دیکھتے ہیں جو کہ اتنے گمراہ ہو گئے ہوتے ہیں کہ ان کا ضمیر ان کو کچھ بھی نہیں بتا رہا ہوتا، وہ ظلم و زیادتی کسی کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں لیکن کوئی فرق نہیں ہے، کسی کا قتل کر دیتے ہیں، مرڈر کر دیتے ہیں، کوئی پتہ ہی نہیں ہے۔ میں یہ سوچتا ہوں کہ وہ لوگ جو کسی کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، کیا ان کو یہ سوچ نہیں آتی کہ وہ بھی ایک دن ختم ہو جائیں گے، وہ بھی ایک دن مر جائیں گے؟ جس مٹی کے نیچے دوسرے لوگوں کو دفنایا جا رہا ہے، اسی مٹی کے اندر ہر انسان نے جانا ہے۔ ہم ہر روز کتنے جنازے پڑھتے ہیں، کتنے جنازے دیکھتے ہیں جاتے ہوئے، لیکن پھر بھی آنکھیں باندھ ہیں، ہم اس بات کی طرف توجہ نہیں دے رہے۔ ہم یہ نہیں سوچتے کہ ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ ایک حدیث مبارکہ سن لیں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگ تمام جہانوں کے پروردگار کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، یہاں تک کہ ان میں سے کوئی ایک شخص اپنے پسینے میں نصف کانوں تک ڈوبا ہوا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ استغفار کرتے رہو، اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ معافی مانگتے رہو۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک اندر فرماتا ہے، بے شک تمہارا پروردگار بہت جلد عذاب دینے والا ہے، اور بے شک وہ مغفرت کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ جانتے ہو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ لوگ گناہ کرتے ہو نا، تو یہ مت سوچنا کہ کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، یہ مت سوچنا کہ کوئی سننے والا نہیں ہے، تم گرفت میں آنے والے ہو۔ اگر تم گناہ کر رہے ہو تو اللہ تعالیٰ سب دیکھ رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ جلد اس کا حساب لینے والا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے جو دوسروں پر ظلم و ستم کرتے ہیں، دوسروں کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، ان کے لیے ایک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بے شک وہ مغفرت کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ جانتے ہو اس کا مطلب؟ تم اللہ کی مخلوق پر رحم کرو نا، دوسروں کو معاف کر دو، درگزر کر دو۔ جب کوئی آپ کے ساتھ برا کرتا ہے نا، ان کو معاف کر دو، درگزر کرنا سیکھو، جو کہ ہمارے نبی نے درس دیا۔ تو جب آپ کسی کے ساتھ اس طرح کا معاملہ کرتے ہو نا، کہ کسی کو معاف کر دیتے ہو، درگزر کر دیتے ہو، تو اللہ تعالیٰ آپ سے بہت خوش ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں مغفرت کر دوں گا، میں رحم کر دوں گا اس پہ۔ میں نہیں دیکھوں گا تمہارے گناہ کتنے ہیں، میں پھر یہ دیکھوں گا کہ اس نے میرے بندے کو نا معاف کر دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں انسان سے نا 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہوں، 70 ماؤں سے بھی زیادہ۔ آپ مجھے یہ دیکھیں، آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب بھی ہم کوئی برا کام کرتے ہیں تو ہماری ماں جب ہمیں ڈانٹتی ہے تو زیادہ سے زیادہ 5-10 منٹ ڈانٹنے کے بعد وہ پھر گلے لگا لیتی ہے، ہم سے روٹھتی نہیں ہے۔ صرف ایک ماں ایک ٹائم پہ ایک ہی ماں کا پیار دے سکتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہوں انسان سے۔ اس کے در پر آئیں گے، اس کے در کی طرف جائیں گے، تو کیسے ممکن ہے کہ وہ ہماری بات نہ سنے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تو نہ میرے بندوں کے ساتھ درگزر کرنا سیکھ، میں تمہارے لیے ہر ایک کام جو ہے آسان کر دوں گا۔ ایک حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر مومن کو اللہ تعالیٰ کے پاس موجود سزا کا پتہ چل جائے تو کوئی بھی شخص جنت کی امید نہ رکھے، آرزو نہ کرے، اور اگر کافر کو اللہ تعالیٰ کی رحمت کا پتہ چل جائے تو کوئی بھی شخص جنت سے مایوس نہ ہو۔ مراد یہ کہ مومن جو ہے، اگر اسے پتہ چل جائے نا کہ اللہ تعالیٰ
جب حساب لینے پہ آتا ہے نا، انصاف کرنے پہ آتا ہے، عدل و انصاف پہ، تو پھر وہ سوچیں گے کہ ہم نے تو بڑے گناہ کیے ہوئے ہیں، اگر میرے اللہ نے ہمارے گناہ کو پکڑ لیا، ہمارے گناہوں کو آگے لے آئے، تو ہم تو گئے، جنت کی امید کیسے رکھیں گے پھر؟ اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ رحمت اتنی زیادہ ہے کہ اگر کافر کو پتہ چل جائے نا کہ اللہ تعالیٰ اتنا رحیم و کریم ہے، تو وہ کافر بھی کہے گا کہ جنت ملنی، اگر دینے پہ وہ آئے تو سب کچھ دے دے، اور اگر لینے پہ وہ آئے تو سب کچھ لے لے۔ یہ خدا کی مرضی ہے۔ لیکن میری بات یاد رکھنا، میرا خدا جو یہ کہہ رہا ہے کہ 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے انسان سے، کیا وہ کسی انسان کو مایوس کرے گا؟ کس طرح یہ ممکن ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو مایوس کر دے؟ شرط یہ ہے کہ اللہ کی ماننی ہوگی، شرط یہ ہے کہ اللہ کی طرف چلنا ہوگا، اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا ہوگا۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ اپنے لیے خود ہی مشکلات پیدا کرتے ہیں۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ اپنے لیے خود ہی مشکلات کو پیدا کرتے جا رہے ہیں، اور پھر شکوہ بعد میں خدا سے، اللہ سے۔ اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں نہیں کہا کہ کسی کے ساتھ زیادتی کرو، اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں نہیں کہا کسی نامحرم کو دیکھو، اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں نہیں کہا کسی کے ساتھ ظلم و ستم کرو، اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں نہیں کہا کہ کسی کا حق کھاؤ، اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں نہیں کہا کہ کسی یتیم کا مال کھاؤ۔ خود ہی اپنے لیے الٹے راستے بنائے ہوئے ہیں اور ان راستوں پر چل رہے ہیں، اور جب ان راستوں پر چل کے ہم تھک جاتے ہیں نا، اور جب ہمیں پتہ چلتا ہے، ہماری آنکھیں کھلتی ہیں، ہم دنیا میں تھک جاتے ہیں، تو پھر اللہ سے شکوہ کرنا بیٹھ جاتے ہیں کہ یا باری تعالیٰ یہ کیسی زندگی بنا دی ہماری۔ اللہ تعالیٰ نے تو بہت ہی خوبصورت زندگی بنائی ہوئی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تھرو ہم تک میسیج بھی، اپنا قرآن اتنا خوبصورت بھیجا ہوا ہے، ہم ہی نہیں سنتے، ہم ہی نہیں مانتے، ہم ہی نہیں پڑھتے، تو شکوہ کیوں کریں؟ اللہ تعالیٰ بہت رحیم و کریم ہے، اتنا رحم کرنے والا کہ انسان اگر پوری زندگی گناہ کرتا رہے اور اللہ کے در پر ایک نیکی کر کے چلا جائے، اللہ تعالیٰ اس کی ایک نیکی کی وجہ سے سارے گناہ معاف کر دیتے۔ اللہ تعالیٰ اسے ایک نیکی کی وجہ سے سارے گناہ معاف کر دیتے۔ اور اگر انسان پوری زندگی نیک کام کرتا رہے، اللہ کے کسی ایک بندے کو اس نے اذیت دے دی، کسی ایک کے ساتھ زیادتی کر دی، تو اللہ کہتا ہے رک جا، تو اس کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے تو اوپر دیکھنے والا بھی ہے، میں ہوں جو تم پر بھی قادر ہے اور اس پر بھی قادر ہے، پھر بچ کے کہاں جاؤ گے؟ اسی لیے کہا جاتا ہے نا کہ کسی کی ذات پر گناہ نہ کرو۔ اگر روز محشر میں نا اس نے طلب کر لیا نا آپ کو اللہ کے سامنے، تو کام خراب ہے۔ کسی کی ذات پر گناہ نہ کرو، کسی کی ذات کو ٹھیس نہ پہنچاؤ، کسی کے ساتھ ظلم و زیادتی نہ کرو، کسی کو دھوکہ دہی نہ دو۔ جب آپ کسی کے ساتھ زیادتی کرتے ہو، آپ اصل میں کسی کے ساتھ نہیں، اپنے ساتھ کر رہے ہوتے ہو۔ جب آپ کسی کو دھوکہ دیتے ہو، آپ کسی کو دھوکہ نہیں دے رہے ہوتے، خود کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہو، آپ خود کو نقصان پہنچا رہے ہوتے ہو۔ یہ آپ کے لیے نقصان دہ چیز ہے، آپ کیوں نہیں سمجھتے اس بات کو؟ ہماری سوسائٹی کے اندر کیا ہے؟ ہر بندہ دوسرے بندے کی ٹانگیں کھینچ رہا ہوتا ہے، ہر بندہ دوسرے بندے کو تنقید کر رہا ہوتا ہے، کریٹیسائز کر رہا ہوتا ہے، ہر بندہ دوسرے کے کردار پر انگلیاں اٹھا رہا ہوتا ہے۔ کردار پر وہ لوگ انگلیاں اٹھاتے ہیں جن کا اپنا کردار اچھا ہو، اور جن کا اپنا کردار اچھا ہوتا ہے بلکہ وہ تو اٹھاتے ہی نہیں ہیں کسی کے کردار پر انگلی۔ انسان کو نا دوسروں کی زندگی میں الجھنے سے بجائے اپنی زندگی کی طرف دھیان دینا چاہیے۔ دوسروں کی زندگی کے معاملات کو نہ دیکھیں، نہ سوچیں ان کے بارے میں۔ آپ کیوں سوچ رہے ہیں؟ ان کی زندگی ان کو سوچنے دیں،
اپنی زندگی میں چلیں، دوسروں کو رہنمائی دیں، اچھے کام کرنے کی ترغیب دیں، تبلیغ کریں، اسلام کی طرف لے کے آئیں، سب کو اچھی اچھی باتیں بتائیں جو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہم تک میسج پہنچایا ہے، وہ چیزیں بتائیں۔ ہمارے معاشرے میں اگر ہم دیکھیں تو 90% برائیاں جنم لے رہی ہیں، 10% اچھائی ہے۔ ہر طرف دیکھو بے حیائی پھیلی ہوئی ہے، ہر طرف ایک آدمی دوسرے آدمی کو گناہ کی طرف لے کے چل رہا ہے۔ ہماری نوجوان نسل اتنی برباد ہو گئی ہوئی ہے، ان کو اس انداز سے برباد کیا جا رہا ہے کہ ان کو خود خبر نہیں ہے کہ ہم کتنے ڈوب گئے ہوئے ہیں، ہم کتنے بے حیا ہو گئے ہوئے ہیں، ان کو نہیں پتہ۔ ہماری نوجوان نسل جو ہے وہ بالکل تباہ ہو چکی ہے، بالکل تباہ ہو چکی ہے۔ وہ یہ نہیں جانتے کہ کیا ہو رہا ہے ہماری زندگی کے ساتھ، اور ہم کس طریقے سے دوسروں کے استعمال میں آ رہے ہیں۔ یہ جو نان مسلم لوگ ہیں نا، ان کو استعمال کیے جا رہے ہیں، اور ان کو پتہ ہی نہیں ہے۔ ہماری نوجوان نسل قرآن و حدیث سے بہت پیچھے چلی گئی، جس وجہ سے ان کو علم نہیں رہا کہ کون سی چیز ان کے لیے بہتر ہے۔ علم نہیں ہے، جب علم نہیں ہوگا تو عمل کیسے آئے گا؟ اگر علم ہے تو اس علم پر عمل نہیں کیا جا رہا۔ تو یہ حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قرب قیامت میں ایسا ہوگا کہ علم تو بہت زیادہ ہوگا لیکن عمل نہیں ہوگا۔ پڑھے لکھے لوگ ہیں نا، جاہل ہمارے معاشرے کے اندر بہت سارے پڑھے لکھے لوگ ایسے ہیں جو کہ جاہل کے جاہل رہ گئے ہوئے، معاشرے کے اندر کس طرح سے رہنا نہیں پتہ۔ ہمارے معاشرے کا سب سے بڑا فتنہ جب ہم اپنے دوستوں کے ساتھ، نوجوان نسل جو ہماری اپنے دوستوں کے ساتھ ہوتی ہے نا، تو ان کو بالکل بھی پتہ نہیں ہوتا گناہ کیا ہے، اور وہ بالکل ریلیکس ہو کے کرتے جا رہے ہیں۔ کسی کو کوئی خبر ہی نہیں ہے کہ ہم کس قدر ڈوب گئے ہوئے ہیں، کسی کو کوئی خبر نہیں ہے کس قدر ہم گناہوں میں ڈوبتے جا رہے ہیں۔ اور اگر کوئی نوجوان نسل میں نا ایک گروپ ہے، اگر 5-10 لڑکوں کا یا لڑکیوں کا، تو 5-10 میں سے اگر کسی ایک نے کہہ دیا نا کسی گناہ کے بارے میں، یہ نہیں کرنا، یہ گناہ ہے، اچھا کام نہیں ہے، تو دوسرے اسے کہنا شروع کر دیتے ہیں تو بڑا تنگ مائنڈ ہے، اولڈ مائنڈڈ بندے ہو تم۔ نہیں، اولڈ مائنڈڈ کی بات نہیں ہے، وہ تجھے بتا رہا ہے کہ یہ کام نہ کرو، یہ کام اچھا نہیں ہے، تم اسی پر بہتان لگائے جا رہے ہو، تم اسی کو برا بلا کہے جا رہے ہو۔ جو انسان آپ کو ڈائریکشن دے رہا ہے، جس کے اندر تھوڑی سی ایبیلٹی ہے کسی چیز کو سمجھنے کی، آپ اسی کو برا بلا کہے جا رہے ہو، کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک انسان جو آپ کو رہنمائی دے رہا ہے، آپ اس کو کیوں برا بلا کہتے ہیں؟ کیا ہوتا ہے پھر اس کے بعد کہ وہ بیچارہ جو کہ رہنمائی کر رہا تھا، جو بتا رہا تھا، کسی کو کچھ کہہ رہا تھا، اس نے آہستہ آہستہ کہنا چھوڑ دیا، اس لیے سننے والا نہیں تھا، اس لیے کہنا چھوڑ دیا کہ وہ لوگ جو ہیں نا، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں گمراہی کے عالم میں ہی رہنے دو، ہم اسی عالم میں رہنا چاہتے ہیں، ہم اسی گمراہی کے اندر رہنا چاہتے ہیں۔ چھوڑ دیا اس نے، پھر کہنا بالکل اسی طرح ہوتا ہے۔ جب ہم گناہ کرتے ہیں تو ہمارا ضمیر شروع میں ہمیں بتاتا ہے کہ یہ گناہ ہے، یہ نہ کرنا، لیکن ہم سنتے کہاں ہیں؟ ہم مانتے ہی نہیں ہیں اپنے ضمیر کی، ہم نہیں مانتے، ہم بالکل بھی نہیں مانتے اپنے ضمیر کی، اور آہستہ آہستہ ہمارا ضمیر مر جاتا ہے، وہ کہنا چھوڑ دیتا ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر یہ ہوتا ہے کہ ہمارے اندر ایک ایسا سیاہ دبا لگ جاتا ہے ہمارے دل پہ کہ ہم گناہ میں کوئی فرق محسوس نہیں کرتے، حرام حلال میں کوئی فرق محسوس نہیں کرتے۔ تو دوستو، کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ان چیزوں سے بچیں، جتنا بچ سکتے ہو اتنا بچیں، خود بھی بچیں اور دوسروں کو بھی بچائیں ان چیزوں سے۔ جب تک آپ خود اسلام کے لیے کھڑے نہیں ہوں گے،
لوگ گمراہ ہو جائیں گے۔ ہر ایک انسان کو دوسرے انسان کے لیے بہتر مشورہ دینا ہے، بہتر کہنا ہے۔ اپنی زندگی کے بارے میں، اپنی آخرت کی زندگی کے بارے میں سوچیں اور دوسروں کی بھی آخرت کو سنواریں۔ اللہ پاک مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔